حضرت علامہ صاحبزادہ ڈاکٹر پیر سید احمد حسین شاہ صاحب ترمذی دامت برکاتہ عالیہ اپنے بیان کا آغاز فرماتے ہیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم۔ زینت مسند صدارت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ پیر سید ولی حسین شاہ صاحب المعروف پیر بلے شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، حضرت علامہ پیر طریقت سید سعید احمد شاہ صاحب گجراتی ممبر اسلامی نظریاتی کونسل و جانشین حضرت مجاہد ملت رحمت اللہ تعالی علیہ، پیر سید انتصار الحسن شاہ صاحب سجادہ نشین درگاہ عالیہ چھالے شریف، انتہائی قابل قدر واجب الاحترام سادات کرام علماء کرام مشائخ عظام، بزرگوں ساتھیوں دوستوں معزز مکرم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لیے انتہائی یہ سعادت کا مرحلہ ہے اور بڑی خوشبختی کا یہ لمحہ ہے کہ رب ذوالجلال نے مجھے آج اس ایمانی نورانی وجدانی محفل پاک میں شرکت کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ اگرچہ یہاں قیام کے حوالے سے میں مہمان ہوں، مگر نسبت اور ذمہ داری کے حوالے سے میں میزبان ہوں۔ میں نے بہت گزارش کی ہے صاحبزادے والا شان سے، لیکن ان کا اصرار ہے کہ کچھ تو کہیے کہ لوگ کہتے ہیں۔ ان کی محبت ہے، ان کا یہ میرے ساتھ خصوصی جو تعلق ہے، اس پر وہ فرماتے ہیں کہ حاضری کے طور پر کچھ کہہ لیجئے، تو میں بڑے انتہائی اختصار کے ساتھ جو آیت مقدسہ کا جز تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس پر چند کلمات پیش کروں گا، پھر ہمارے مقتدر علماء کرام اہل سنت جو جید عالم دین ہیں وہ تشریف فرما ہے، ان کے عظیم خطبات سے آپ مستفید ہوں گے۔ پروردگار عالم نے قرآن حکیم میں تین باتوں کو تین دوسری باتوں سے
منسلک کر دیا ہے، یعنی 3 کام ایسے کرنے کا حکم دیا کہ ان کے ساتھ دوسرے 3 کاموں کو ایسا جوائن کر دیا کہ اگر ایک کیا جائے اور دوسرا نہ کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی جو کیا جائے اسے بھی قبول نہیں فرماتا۔ آپ قرآن حکیم کا مطالعہ فرمائیں، ہر مقام پر جہاں آپ کو نماز پڑھنے کا حکم ملے گا اس کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم ملے گا۔ مثلا آپ سارے قرآن پڑھنے والے ہیں، جانتے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ سبحان اللہ۔ اے اہل ایمان، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ جہاں بھی آپ کو یہ آیت مقدسہ ملے گی وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، ساتھ ہی ملے گا وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ اگر لفظ زکوٰۃ نہیں ہوگا تو خرچ کرنے کا انفاق فی سبیل اللہ کا حکم موجود ہوگا، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں مَن لَّمْ یُزَکِّی فَلَا صَلَاةَ لَهُ، میرے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اللہ اس کی نماز کو بھی قبول نہیں فرماتا۔ یعنی جان بوجھ کے صاحب نصاب ہونے کے باوجود جو زکوٰۃ ادا نہ کرے اس کی نماز بھی رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ جہاں جہاں رب نے صلاۃ کا حکم دیا وہاں وہاں زکوٰۃ کا حکم دیا۔ دوسرا مقام اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ اگر کیونکہ میں صرف اللہ کو مانتا ہوں رسول کو نہیں مانتا تو کیا اللہ اس سے اپنی اطاعت قبول فرما لے گا؟ نہیں۔ جہاں کہیں بھی حکم آپ کو نظر آئے گا قرآن میں اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، جو آگے اولی الامر بھی ہے لیکن وہ رسول کے تابع ہے، میں اس طرف نہیں جاتا۔ لیکن جہاں جہاں آپ کو حکم نظر آئے گا اللہ کو مانو، اللہ کا حکم مانو، اس کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ اگر کوئی ایک کی کرتا ہے دوسرے کی نہیں کرتا تو اس کی جو کرے گا وہ بھی نامقبول، وہ بھی مسترد ہو جائے گی۔ تیسرا حکم رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا نشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، او ایمان والو میرا شکر ادا کرو اور ساتھ اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو۔ اگر کوئی خدا کا شکر گزار ہے ماں باپ کا نافرمان ہے اللہ اس سے اپنا شکر بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ تو 3 حکم ایسے ہیں اگر ایک پر عمل نہ ہو تو رب دوسرا بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ یہ میں نے اس لیے مختصر سا عنوان منتخب کیا کیونکہ حضرت پیر سید بلے شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی والدہ ماجدہ، والدہ محترمہ مرحومہ مغفورہ، آپ کے اشارے ثواب کے لیے یہ محفل پاک بھی ہے۔ جہاں دیگر بزرگوں کا ذکر پاک ہو رہا ہے وہاں بالخصوص اشارے ثواب ان کی والدہ مرحومہ مغفورہ کے لیے۔ تو ماں کے حوالے سے میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ من حق بحسن صحابتی، یا رسول اللہ میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ قال امک، حضور نے فرمایا تیری ماں۔ ثم من؟ قال امک، عرض کی یا رسول اللہ پھر کون؟ فرمایا پھر تیری ماں۔ ثم من؟ یا رسول اللہ پھر کون؟ قال امک، فرمایا پھر تیری ماں۔ عرض کی یا رسول اللہ ماں کے بعد ثم من؟ قال ابوک، فرمایا تیرا باپ۔
تو 3 مرتبہ سرکار نے ماں کا نام لیا اور پھر باپ کا نام لیا. اہل اسلام اور اہل ایمان کا اس پر اتفاق ہے، جو سچے اہل اسلام ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں، کہ خوش بخت ہوتی ہے وہ اولاد جو مرنے کے بعد اپنے ماں یا باپ کو یاد رکھتی ہے. سبحان اللہ. اور اللہ کی بارگاہ میں وہ غیر سعادت مند لوگ لکھے جاتے ہیں کہ جو مرنے کے بعد اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر ہم اور کچھ نہ کر سکیں تو کم از کم نماز ہی 5 گانا پڑھ لیں تو کچھ نہ کچھ ماں باپ کے دنیا سے جانے کے بعد ان کا حق ادا ہو جاتا ہے. وہ کس طرح کہ جب اپنا نماز میں پڑھتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میرے ماں باپ کو معاف کر دے. اور جب آپ ماں باپ کی بخشش طلب کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی طرف سے ماں باپ کے لیے نیکی لکھی جاتی ہے اور ان کا گوشِ قبر میں بھی اس کو ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. جیسا کہ آپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بہت سارے دلائل ہیں، حضور کی بے شمار حدیث مبارکہ ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب جو ہم یہ عرس کر کے، ختم پاک پڑھ کے، ذکر اذکار کر کے، تسبیح و تحلیل کر کے، تکبیر و تحمید کے ساتھ، ذکر خدابندی کے ساتھ، تلاوت قرآنی کے ساتھ، بے شمار سخاوت و خیرات کے ساتھ جو کام ہم ان کے لیے کرتے ہیں، جو ان کو ثواب ایصال کرتے ہیں، کیا یہ پہنچ بھی جاتا ہے کہ نہیں؟ مجھ سے قبل بھی آپ اسی موضوع پر بہت خوبصورت گفتگو سماعت فرما رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پہنچتا بھی ہے کہ نہیں؟ تو یاد رکھیے کہ تمام مسلمانوں کے جملہ مکاتب فکر سوائے ایک، سب کا اس پر اتفاق ہے کہ ہم جو کام ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے کرتے ہیں اس کا ثواب ان کو قبر کے اندر بھی پہنچ جاتا ہے. ایک فرقہ ایسا ہے وہ کہتا ہے کہ جو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پیر سید عثمان علی شاہ صاحب، ان کا یہ خیال ہے کہ جو بھی ہم کرتے ہیں ان کو کچھ نہیں پہنچتا، لیکن ساتھ ہی ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ جو ہم مرنے والے کو روتے ہیں اس کا عذاب انہیں ہوتا ہے. آپ میری طرف بھی توجہ فرمائیں، علماء و شیخ تشریف لا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کا استقبال بھی فرمائیں، لیکن ساتھ توجہ کان ادھر رکھیں، نگاہ بشک ادھر رکھیں، کان ادھر رکھیں. میں صرف حاضری کے لیے آپ کی خدمت میں، باقی نہیں کے خطابات ہوں گے. وہ کہتے یہ ہیں جو ایصال ثواب کو نہیں مانتے، وہ کہتے یہ ہیں کہ جو ہم روتے ہیں میت کے لیے اس کا عذاب اور تکلیف ان کو پہنچ جاتی ہے. بھئی عجیب طرفہ تماشا ہے کہ جو کام ثواب کے لیے کریں وہ نہیں پہنچتا، اور رونا جو ہمارا عمل اس کا عذاب پہنچ جاتا ہے. تو پھر اس پر تو دلیل قائم کیجئے کہ ثواب نہیں پہنچتا، عذاب پہنچ جاتا ہے، یعنی کچھ نہ کچھ تو پہنچ رہا ہے. لیکن جب ان سے سوال کرے نا کہ یار آپ کیوں کہتے ہیں نہیں پہنچتا، کس طرح نہیں پہنچتا، وہ کہتے ہیں کہ دراصل بات یہ ہے کہ جب وہ مر جاتے ہیں تو ہمارا ان سے تعلق منقطع ہو جاتا ہے، ہمارا ان سے تعلق باقی نہیں رہتا. ٹھیک ہے جناب، تعلق باقی نہیں رہتا، لیکن جیسے ہی ان کا کوئی مرتا ہے وہ کہتے ہیں یہ جو بنگلہ ہے یہ میرا ہے. کیوں جی؟ اے میرے ابے کا ہے. یہ گاڑی میری ہے، یہ میرے اس ماموں کا ہے. یہ فلاں چیز میری ہے، میرے بیٹے کا ہے. اچھا، جتنی باتیں انہوں نے چیزیں چھوڑی، جو ترکہ چھوڑا وہ میرا ہے. کیوں؟ کہ وہ میرا رشتے والا تھا. اب اس پر ذرا یہ سمجھ لیجئے ان کا نظریہ کہ لینے کے لیے تعلق ہے
پر دینے کے لیے کوئی تعلق نہیں.